بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم اسٹوڈنٹس ٹو the first class of your economics second year. میں روبینہ کرن آپ کو جس طرح فرسٹ ایئر میں آپ کو اکنامکس پڑھائی تھی اسی طرح سے اب پارٹ میں بھی اکنامکس پڑھاؤں گی. کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے اب ہمارا پڑھانے کا موڈ وہ نہیں ہے تو ہمیں آن لائن کلاسز کے ذریعے ہی لیکچرز کے تھرو یہ اپنا کورس کور کرنا ہوگا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یوٹیوب پہ میں ڈیلی کے ڈیلی لیکچرز اپلوڈ کروں گی. وہ آپ لوگ اس کو فالو کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے. اگر کوئی ایشوز ہوں گے تو واٹس ایپ گروپ جو کریٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ مجھ سے ٹیکسٹ اور وائس میسیج کے ذریعے صبح 8 سے 2 کے درمیان جو ہے وہ یعنی کالج ٹائمنگس کے دوران ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، آپ جیسے کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا جس طرح ہم نے پارٹ 1 میں رہبر معاشیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 پڑھی تھی عبدالغنی چودھری صاحب کی کتاب، اسی طرح سے اس کا پارٹ 2 ہم نے اب پڑھنا ہے. رہبر معاشیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 رائٹر عبدالغنی چودھری ہیں. یہاں پہ اب جب ہم بات کریں گے تو بنیادی طور پہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کورس کنٹینٹ میں کیا کیا چیزیں پڑھنے کو ملیں گی. تو مین جو ڈفرینس ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے کورس میں وہ یہ ہے کہ جو آپ نے جیسے کہ جو معاشیات ہے اس کی آپ نے ٹائپس پڑھی تھی، جزیاتی معاشیات اور کلی معاشیات. یہاں پہ جب ہم نے جزیاتی معاشیات پڑھی تھی تو اس کا معنی یہ تھا کہ اس میں معیشت کے مختلف شعبوں کا بحیثیت جز جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی ہم چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے صارف کا رویے کے بارے میں پڑھا یعنی افادہ، فرم کے رویے کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے وصولی اور مصارف کے بارے میں پڑھا. اس کے علاوہ آپ نے جو قیمتوں کا تعین ہے اس کے بارے میں پڑھا، ڈیمانڈ اور سپلائی یعنی طلب اور رسد کے بارے میں پڑھا. تو یہ سب جزیاتی معاشیات کے ٹاپکس تھے. آپ جب کہ آپ پارٹ 2 میں کلیاتی معاشیات یا کلی معاشیات پڑھیں گے تو کلی معاشیات میں کیونکہ اس کی تعریف کے مطابق اس میں معیشت کے شعبوں کا بحیثیت مجموعی جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم مختلف متغیرات کو ڈسکس کریں گے کہ تو اس میں جیسے مثال کے طور پہ قومی آمدنی ہے، وہ آمدنی پورے ملک میں رہنے والے تمام افراد کی مجموعی آمدنی ہوگی. اگر سرمایہ کاری ہے تو مجموعی سرمایہ کاری ہوگی، اگر صرف ہے تو مجموعی صرف ہوگا. تجارت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو درآمدات اور برآمدات ہیں تو وہ حکومتی یعنی پوری ملکی سطح پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اسی طرح سے بے روزگاری ہوتی ہے یا کچھ بھی ہے یا پھر افراط زر ہے، تو یہ جو سارے ایشوز ہیں یہ کلیاتی معاشیات کے موضوعات میں شمار ہوتے ہیں. یہ تو تھا بنیادی تعارف آپ کے کورس کا جو آپ نے پڑھنا ہے. اس میں جو اب کلیاتی معاشیات میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے جی قومی آمدنی. ٹھیک ہے، قومی آمدنی جو آپ پڑھو گے تو قومی آمدنی میں ہم جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایک قوم کی آمدنی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی ہم کسی ملک کی معیشت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں جو پہلا شعبہ آتا ہے وہی آمدنی کا حساب ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں آمدنی حاصل ہوگی تو پھر اخراجات ہوتے ہیں. تو قومی آمدنی کیا ہوگی؟ عام الفاظ میں بیان کریں تو اس ملک کی جو مجموعی آمدنی ہوگی، تمام افراد رہنے والے افراد کی جو مجموعی آمدنی ہے اسے ہم قومی آمدنی کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ اس کا اگر آپ کسی پراپر مفہوم دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب جیسے قومی آمدنی ہے اس کا مفہوم، تو یہاں پہ ہم اس کو ڈیفائن کریں گے مختلف جو اکانومسٹ ہیں انہوں نے کس طرح سے قومی آمدنی کی تعریف بیان کی ہے. تو قومی آمدنی تو جو الفریڈ مارشل کی تعریف ہے سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے.
ٹھیک ہے. الفریڈ مارشل نے قومی آمدنی کی عددی تعریف بیان کی ہے. الفریڈ مارشل کے مطابق اشیاء خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایے اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک مقررہ عرصے میں پیدا کرتے ہیں یہ عرصہ عام طور پر ایک سال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے قومی آمدنی کا. تو اگر میں اسے دوبارہ سے ریڈ کروں تو یہ کہ الفریڈ مارشل نے جو تعریف بیان کی قومی آمدنی کی، اس میں اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایہ قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک خاص عرصے میں پیدا کرتے ہیں قومی آمدنی کہلاتی ہے. یہ عرصہ عام طور پر ایک سال کا ہوتا ہے. اب اس میں آپ کے پاس جو مختلف ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں اس میں پہلی چیز ہے اشیاء اور خدمات کی خاص مقدار. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اشیاء اور خدمات کیا ہیں، ہم پارٹ 1 میں اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اشیاء وہ مادی اشیاء ہوتی ہیں جو کہ نظر آتی ہیں، حجم و وزن رکھتی ہیں، یعنی ملک میں جیسے زرعی اشیاء، صنعتی اشیاء، دیگر جو اشیاء پیدا ہو رہی ہیں وہ اشیاء ہیں. اور خدمات سے مراد وہ نہ نظر آنے والی غیر مادی اشیاء ہیں، جیسا کہ استاد کا پڑھانا، وکیل کا کیس لڑنا، ڈاکٹر کا مریض کو چیک کرنا، یہ سب خدمات ہیں. ٹھیک ہے. تو اشیاء اور خدمات دونوں کو ملا کے ہم ایک خاص مقدار لیتے ہیں جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایے اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک مقررہ عرصے میں پیدا کرتے ہیں. اب یہاں پہ دوسری چیز جو اہم ہے غور طلب وہ ہے سرمایہ اور قدرتی وسائل. سرمایہ کیا ہے؟ وہ تمام روپیہ پیسہ یا مشینری ایسٹس وغیرہ جو کہ بطور استعمال کیے جاتے ہیں ان پٹ کے طور پہ اور اس سے ہم مزید پیداوار حاصل کرتے ہیں. اور قدرتی وسائل کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ملک کو بدیے ہیں، جیسے معدنیات وغیرہ. ٹھیک ہے. پھر اگلی چیز جو ہے اس میں مقررہ عرصہ ہے، اور مقررہ عرصہ کیا ہے؟ تقریباً ایک سال. یعنی رینڈملی ہم یہ نہیں کرتے کہ کبھی 6 مہینے کا حساب جمع کر لیا، کبھی سال کا کر لیا، کبھی 1.5 سال کا. اس میں ہم نے پراپرلی ایک ایکول جو پیریڈ ہے وہ لینا ہوتا ہے. تو اس کو نارملی 1 سال کو ہی لیا جاتا ہے کہ 1 سال کے اندر کسی ملک کے جو افراد ہیں وہ اپنے سرمایے اور قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کی جو خاص مقدار پیدا کرتے ہیں اسے ہم قومی آمدنی کہتے ہیں. یہ ہے الفریڈ مارشل کی تعریف. اس کے علاوہ دیگر ماہرین معاشیات نے بھی قومی آمدنی کی تعریف بیان کی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے فشر کی اگر ہم تعریف دیکھیں، یہ میں آپ کو
ادھر سے بتاتی ہوں، اگر آپ یہ صفحہ دیکھیں میں نے اس پہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تعریف آپ دیکھیں، فشر نے قومی آمدنی کی تعریف کیا بیان کی کہ اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار جو ایک سال کے عرصے میں صرف کی جائے قومی آمدنی کہلاتی ہے. انہوں نے دوسرے پہلو کو قومی آمدنی کی ڈیفینیشن کے طور پہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم اشیاء و خدمات کی پیداوار کی بات کر رہے تھے الفرڈ مارشل کے مطابق، اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ قومی آمدنی ہے. فشر نے قومی آمدنی کو اسی اشیاء و خدمات کی صرف کیے جانے کو قومی آمدنی کا نام دے دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ پروفیسر پیکو کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے، گارنا ریکلے کی بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب کافی ساری ڈیفینیشنس ہیں، لیکن اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک بہتر تعریف کیا ہے وہ اب میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، بہتر تعریف اس کی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. بہتر تعریف اس کی کیا ہے؟ قومی سائز چھوٹا ہونا چاہیے. ہم یہاں پہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، قومی آمدنی سے مراد اشیاء اور خدمات کی کے بہاؤ کی مالیت لی جاتی ہے جو ایک سال کے عرصے میں کسی ملک میں پیدا کی گئی ہو اس میں سے سرمائے کی فرسودگی کا الاؤنس اور بالواسطہ ٹیکس منہا کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہے قومی آمدنی کی ایک بہتر تعریف جس کی مدد سے آپ جو ہیں وہ اس کو بہتر طور پہ
ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہاں آج کا لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے مختلف پہلوؤں پہ نظر ڈالیں گے اور اس کے مختلف ڈیفینیشنس کو دیکھیں گے اور مختلف تصورات کو دیکھیں گے. اللہ حافظ.